رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ ایک شخص آیا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، دھتکارتے نہیں، پھٹکارتے نہیں۔ کہا حضرت میں بہت دن سے پریشان ہوں، ایک میرا مسئلہ ہے، آپ ہی حل فرما سکتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت گناہ کرنے کا شوق بہت ہے، گناہ چھوٹتا نہیں اور جہنم کا ڈر بھی ہے۔ اب آپ کوئی ایسا راستہ بتا دیں، جیسے آج ہم بولتے ہیں نا مفتیان کرام کو، امیر صاحب کو، اس میں سے کوئی تو بھی پائیوٹ نکالو، ہے نا، کوئی راستہ نکالو، شارٹ کٹ۔ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم سب، ہے نا، شریعت میں بھی شارٹ، کاروبار میں بھی شارٹ، ہے نا، مکانوں میں بھی شارٹ، لیکن دنیاوی چیزوں میں چل جائے گا دوستو، شریعت میں شارٹ نہیں چلتا، ہے نا، اور شریعت میں رشوت نہیں ہے۔ تو وہ آیا، کہا کہ حضرت یہ میرا معاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس میں ایک نسخہ ہے، میرے پاس میں ایک دوائی ہے، اگر تو اس نسخے پر اس تجویز پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیا حضرت ضرور بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ، یہ ساری سرزمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے نا۔ تو تو ایسا کر کہ اس سرزمین سے نکل جا اور نکل کر پھر تو گناہ کر، اس سرزمین سے نکل جا پھر تو گناہ کر۔ کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، سرزمین سے نکل سکتا نہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو اس زمین سے نکل کر تو گناہ کر کے دکھلا۔ کہا حضرت کیسے کر سکتا ہوں، نہ زمین سے باہر جا سکتا ہوں اور نہ کوئی اور جگہ میری ہے جانے کی ٹھکانہ کوئی ہے نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر ایسا کر کہ تو کل سے کھانا پینا بند کر دے، جب اللہ تجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دینا اللہ نہ تیرا رزق کھایا اور نہ تیری بات مانی، گناہ کرتا رہا۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں کھاؤں گا تو ایک دن، دو دن، تین دن، لیکن اگر مسلسل نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، موت واقع ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر ایسا ایک کام کر، یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک تجویز اور، ایسا کر کہ جب تیری روح نکالنے کے لیے فرشتہ آ جائے تو تو کہہ دینا کہ ابھی نہیں، تھوڑا رک جاؤ، مجھے 5 منٹ یا 2 دن کی فرصت دو، مہلت دو۔ کہا حضرت وہ کیسے کر سکتا ہوں، میری بات کیسے فرشتے مانیں گے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر کر سکتے ہیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں فرشتوں کو، میری کیا مجال، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ نہیں کہہ سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایک تجویز اور۔ کہا کہ کیا، کہ جب تیرا انتقال بھی ہو جائے اور جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے، دفنا دیا جائے، اور اس وقت میں فرشتے تیرا حساب لینے کے لیے آئے تو قبر کے دروازے پر لکھ کر لگا دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ کہا حضرت میری کیا مجال ہے لکھ کر لگانے کی، میں کیسے لگا سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک اور کام کر لو، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، تو اڑ جانا کہنا نہیں جاتا، میں بالکل نہیں جاتا، اڑ جانا، ضد پکڑ لینا۔ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری کوئی مجال ہی نہیں اور تیری کوئی کیپیسٹی ہی نہیں، تو پھر اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کیوں کر رہا ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔